السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اللہ کی ذات قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹے اور بیٹیاں دیتا ہوں، اور جس کو چاہتا ہوں کچھ بھی نہیں دیتا۔ یہ میرا کام ہے کہ میں کسی کو اولاد نرینہ دوں، کسی کو دونوں اولادیں دوں، اور کسی کو بانچ رکھوں یعنی نا اولاد دوں۔ یہ میرے بس کا ہے، کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ میرا حکم ہے جس کی ہونے سے، کن کہنے سے یہ ہو جاتا ہے۔ دوستو، بعض دفعہ کچھ میڈیکلی انفٹ ہوتے ہیں لوگ، جس کی وجہ سے پریگننسی نہیں ہوتی، کنسیو نہیں کر سکتی عورت، یا مرد کے اندر کوئی نقص ہوتا ہے۔ لیکن کچھ واقعات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ میڈیکل ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں، چیک اپ کروایا جاتا ہے، ڈاکٹر حضرات کو کہتے ہیں کہ آپ دونوں میاں بیوی حامل ہیں، لیکن ان کو حمل نہیں ہوتا۔ ان کے اوپر جادو کیا جاتا ہے، ان کی کوکھ باندھ دی جاتی ہے۔ بعض دفعہ یہ جادو مرد پر بھی کر دیا جاتا ہے کہ اس مرد کے نطفے سے اولاد نہ ہو، اور اکثر اور زیادہ دفعہ اور زیادہ بار یہ ہوا ہے کہ عورتوں پر یہ جادو کیا جاتا ہے، اور ان کی جو سو کہتے ہیں یعنی کوکھ کہتے ہیں، اس کو بند کر دیا جاتا ہے، وہاں حمل نہیں ٹھہرتا، جس کی وجہ سے بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ وہ جادو کرنے کے کئی طریقے ہیں کہ ایک تو پترا موم کا بنایا جاتا ہے، اس کو ہٹیوں کے اندر رکھ کے سنگلیاں لپیٹ کر تالا لگا کر اس کو کسی کنویں کے اندر پھینک دیا جاتا ہے، یا کسی دریا کے اندر پھینک دیا جاتا ہے، یا کہیں پر دبا دیا جاتا ہے، تو وہ کوکھ بند ہو جاتی ہے، وہ حمل وہاں ٹھہر نہیں سکتا۔ اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ عورت کے وہ کپڑا لے لیا جاتا ہے، یا اس کا کوئی ناخن لے لیا جاتا ہے، بال لے لیا جاتا ہے، خصوصاً بال لیا جاتا ہے، اور بال بھی وہ لیا جاتا ہے جس کی جڑ اس کے ساتھ ہی ہو، یعنی جڑ سمیت بال لیا جاتا ہے۔ جو کاٹا ہوا بال ہو اس کے اوپر جادو نہیں چلتا، وہ جادوگر اس کو گرہ دے کر عمل کرتا ہے، اور جنات کے ذریعے اس عورت کو کھلا دیا جاتا ہے کھانے پینے کے دوران۔ وہ جب اس کے پیٹ کے اندر جاتا ہے تو وہ جنات مزید اس کو گرہیں دیتے ہیں، گانٹھیں دیتے ہیں، تو وہ جادو اس کے اوپر اثر انداز ہو جاتا ہے، جس سے وہ اس کی کوکھ باندھ دی جاتی ہے، اور وہ حمل وہاں پر نہیں ہو سکتا۔ اس کو ختم کرنے کے لیے، اس انفرٹیلٹی کو ختم کرنے کے لیے، بانجھ پن کو ختم کرنے کے لیے، سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ سورہ مزمل اول آخر آپ نے 7 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے نماز والا، اور 7 دفعہ آپ نے سورہ مزمل پڑھ کر شہد کے اوپر دم کر لینا ہے۔ وہ شہد آپ نے ایک ایک چمچی دونوں میاں بیوی کو کھلاتے رہنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 2 نفل قضائے حاجت کے بدھ کے دن پڑھنے ہیں، اور اس کے بارے میں روایت ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد فتح میں رکے اور 3 دن دعا کرتے رہے، یعنی پیر، منگل اور بدھ کے دن اللہ کی ذات نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور وہ ظہر اور عصر کا درمیانی وقت تھا۔ تو میں جب بھی میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو میں بدھ کا انتظار کرتا ہوں، اور ظہر اور عصر کے درمیان میں 2 قضائے حاجت کے نفل پڑھتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ کی ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی برکت سے میری دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی بدھ کے دن اور ظہر عصر کے درمیان کا جو وقت ہے اسی وقت قبول ہوئی تھی، اسی طرح میری بھی اللہ کی ذات دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے کہ 2 نفل قضائے حاجت کے پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں، اللہ کی ذات مہربانی فرما دے گی۔ اور یہ ہر بدھ آپ نے عمل کرنا ہے، بدھ کے علاوہ نہیں کرنا۔ اللہ کی ذات بہت ہی جلد آپ کو نواز دے گی، اولاد نرینہ دے گی، اولاد وافر مقدار میں دے گی، اور انفرٹیلیٹی کا مسئلہ جو ہوگا، بانجھ پن کا جو مسئلہ ہوگا مرد کے اندر ہو عورت کے اندر ہو، وہ سارے کے سارا ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی خیال کرنا ہے کہ جو بھی اگر مخصوص ایام ہیں تو ان کے درمیان یہ عمل نہیں کرنا۔ اگر عورت چاہے وہ بھی یہ عمل کر سکتی ہے، مرد چاہے تو وہ بھی یہ عمل کر سکتا ہے۔
آپ اس کو کریں، اس کو آزمائیں، انشاءاللہ اللہ کی ذات مہربانی کرے گی۔ آپ اس کو پورے فوکس کے ساتھ کریں، اللہ پر توکل رکھتے ہوئے، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اور اس چیز کی امید رکھتے ہوئے کہ اللہ کی ذات آپ کو ضرور اولاد کی نعمت سے نوازے گی، تو آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور جادو کی جو علامات ہوتی ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ جو کوکھ باندھ کا جادو کیا جاتا ہے، اس عورت کو اکثر خواب کے اندر گوشت نظر آتا ہے، خون نظر آتا ہے، خون آلود چیزیں نظر آتی ہیں، خون اس کو گرتا ہوا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اوپر گرا ہے، کوئی چیز اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے، اس کو پکڑ رہی ہے، اس کو اونچائی سے کسی کھائی میں گرایا جا رہا ہے، اس قسم کی علامات ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ اس کو کوئی خوشبو وغیرہ، مہک وغیرہ محسوس ہوتی ہے، وہاں کوئی ایسی چیز ہوتی ہی نہیں ہے۔ اس قسم کی علامات جب اس کو محسوس ہو تو آپ تصور کر لیں، سمجھ لیں کہ یہ اس کے اوپر جادو ہوا ہے اور اس کا علاج بہت ضروری ہے۔ اس علاج کو کرتے ہوئے آپ نماز 5 وقت کی ادائیگی کا خیال کریں اور اس کے ساتھ حلال روزی کھانے کی اللہ کی ذات توفیق عطا فرمائے، اور آپ بھی خود کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ مہربانی فرمائے گا۔ دوستو اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔